أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا سید العرب والعجم اسمه مطهر المقدس المعطر نور الهدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم مولانا محمد مصطفیٰ وعلى علی مرتضیٰ وعلى فاطمة الزہراء بنت محمد مصطفیٰ وعلى حسن مصطفیٰ وحسین مظلوم بکربلا اللہم وعلى من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من يومنا إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس کو بنا فرمائیں گے اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے آل جناب جناب بابا مولانا تنظیم الحسن مہدی سیدھل. عزیزان محترم معزز سامعین کرام علماء کرام پہلی مرتبہ شرف حاصل ہوا ہے جوگی پورا میں لب کشائی کرنے کا. کچھ التجا ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر افسر حسین ابن اطہر حسین نفیس بیگم بنت فیاض حسین شانو ابن افسر حسین کنیز فاطمہ بنت اکرم حسین ارتضیٰ علی ابن سید اجتبیٰ علی غلام حسن ابن ارتضیٰ حسن اور آپ لوگ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور میرے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ. مل جل کے عظمت محمد و آل محمد میں ایک بلند صلوات بھیج دیں. میرے بھائی برا نہ مانیے گا میری باتوں کا, اگر یہ بلند صلوات تھی تو ایک آہستہ سے بھیج دیں آپ لوگ سب مل کے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. کیوں؟ پیغمبر فرما رہے کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. اپنی بات کا آغاز یوں کروں کہ ساری تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں, جس نے پتھر کے سینوں میں بھی چھپے ہوئے کیڑوں کو رزق پہنچایا ہے, جس نے ہمیں پہلے رزق پہنچایا ہے بعد میں ہمیں خلق کیا ہے, جس نے کھل کے یہ کہا ہے کہ ہم سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. قبلہ میں تمہاری دعاؤں کا مستجاب کروں گا. خداوند
کہہ رہا ہے میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، یعنی قبول ہو جائیں گی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان ایک انسان سے مانگ لیتا ہے، لیکن جو خدا گارنٹی لے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اس سے نہیں مانگتا. تھوڑا بیدار ہو جائیں، تمہیدی مرحلہ ہے. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، آپ جب شکم مادر میں تھے تو آپ نے خدا سے مانگا تھا کہ پروردگارہ مجھے آنکھیں دے تاکہ تیری اس خوبصورت سی دنیا کو دیکھ سکوں؟ کیسے سنیے گا، آپ نے ہاتھ مانگا تھا کہ پروردگارہ مجھے ہاتھ دے تاکہ میں تیری دنیا میں جا کر اس ہاتھ سے تیرے بندوں کی مدد کر سکوں؟ کیا آپ نے خدا سے پیر مانگا تھا؟ آپ نے خدا سے آنکھیں مانگی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. آپ نے دانت مانگا تھا؟ آپ نے دل مانگا تھا؟ آپ اپنے باڈی پارٹس کو دیکھتے رہیے. ایکچولی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ خدا نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے آپ کو. تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، ابھی آپ کی کمر جھکانے کا ٹائم نہیں آیا ہے. صلوات بھیجے بر محمد. اچھا اس کا امپورٹنس کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ ہر آدمی کو میں نے دیکھا ہے. بھائی آپ لوگ ایک بار سلوات بھیجتے ہوئے آگے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں تاکہ پیچھے بعد میں مومنین کو آئیں ان کو اذیت نہ ہو، ورنہ ڈسٹرب ہوگا آنے جانا. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آگے آ جائیے آگے. آپ نے امپورٹنس کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ امپورٹنس ایسے سمجھیے کہ ہر آدمی یہ کہتے ہوا نظر آتا ہے کہ مولانا دعا کیجئے گا کہیں پہ بھی درد ہو جائے میرے دانت میں درد نہ ہو. دانت والا یہ کہتا ہے کہ میرے دانت میں درد نہ ہو مولانا دعا کیجئے. آنکھوں کے درد والا کہتا ہے کہ مولانا دعا کیجئے کہیں بھی درد ہو جائے آنکھ میں درد نہ ہو. کسی کی ہڈیاں ٹوٹ جائے تو وہ کہتا ہے مولانا دعا کیجئے ہڈی کبھی نہ ٹوٹے. تکلیف بہت ہوتی ہے. دل میں درد ہوتا ہے تو یعنی درد ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ درد ہونے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس. اچھا میں نے کہا انصاف سے بتائیے آپ نے یہ امپورٹنٹ چیز مانگی تھی خدا سے؟ اب انصاف کرنا آپ لوگ کا کام ہے. جب خدا سے کچھ نہیں مانگا تو اتنی ساری نعمتوں سے نواز دیا اس نے. خدا سے مانگ کے تو دیکھو وہ کیا نہیں عطا کرتا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. خدا سے مانگ کے تو دیکھو. اچھا میرے بھائی، میں ایک دوست کے حیثیت سے مجلس پڑھتا ہوں. ہاتھ کس نے دیے میرے بھائی بتاؤ؟ اللہ نے دیے. یہ زبان کس نے دی آپ کو؟ آنکھ کس نے دی آپ کو؟ یہ دل کس نے دیا آپ کو؟ میرے معیار پہ آ کے ذرا سنیں. یہ دل کس نے دیا آپ کو؟ تو یہ جس نے دیا ہے یہ اس کے ہیں. بھائی کیسے سنیے گا بھائی؟ یہ جس نے دیا ہے یہ اس کے ہیں. یہ اگر آپ کے ہوتے تو محشر کے دن آپ کے خلاف گواہی نہ دیتے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پہ. یہ آپ کے ہوتے تو جو بھی مانگنا ہو خدا سے مانگو یا اہل بیت سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. خدا سے مانگو اور اہل بیت سے مانگو. کیوں آئے ہو جوگی پورا؟ مولا علی کے دربار میں کیوں آئے ہو؟ ایک دعا کروں گا سب مل کے الہی آمین کہیے گا. پروردگارہ جو بھی جوگی پورا میں نجف ہند میں موجود ہے اللہ اسے جلد سے جلد نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما. جو کچھ بھی
آپ کو دیا ہے خدا نے دیا ہے، یہ آپ اپنا نہ سمجھیے گا۔ تو جو مانگیے اہل بیت سے مانگیے، یہ خدا سے مانگیے۔ مقداد کہہ رہے ہیں مولا میرے گھر میں فاقہ ہے، مولا میرے گھر میں فاقہ ہے۔ مولا علی نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ۔ مقداد نے ایک درس دیا کہ جب بھی مانگو اپنے مولا سے مانگو، جب بھی مانگو اپنے مولا سے مانگو۔ مقداد پتھر اٹھاؤ اور کہو یا علی۔ علی نے نہیں کہا یا علی، علی نے نہیں کہا یا علی، مقداد نے کہا یا علی۔ ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں ڈوب جاتا ہے وہ خود اس لائق ہوتا ہے کہ علی کا نام لے کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ صلوات میں جناب آل محمد و آل محمد میں، اس سے بہتر صلوات میں جناب محمد و آل محمد۔ جو بھی مانگو اہل بیت سے مانگو۔ مقداد نے سونا پا کر بیٹھ کے توڑنے لگے۔ ادھر کنسنٹریٹ کیجئے بھائی، صلوات بھیجئے بھائی محمد و آل محمد۔ مقداد نے درس دے کہ کوئی بھی واقعہ ہو جو ہم ممبروں سے بیان کرتے ہیں اس میں درس ہوتا ہے، چاہے روایات میں ہو چاہے قرآن کی آیات میں ہو۔ قرآن کی آیات میں جو قصے آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نا آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ اس سے کچھ سیکھیے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک سلوات میں جبر محمد والا۔ تو جو بھی مانگو اہل بیت سے مانگو، جو بھی مانگو خدا سے مانگو۔ ہم مدد مانگتے ہیں تو ہمارے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ نہ شرک کر رہے ہو۔ قرآن صرف ان آنکھوں سے نہ دیکھو، قرآن کو صرف ان آنکھوں سے نہ پڑھو، اس آنکھ سے بھی پڑھو۔ پوری دنیا کو میں توجہ چاہتا ہوں، پوری دنیا پہ مجھے شک ہے جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا سے بھی شک و شبہت نہیں ہے، اس کے یا تو یہاں پہ تالا لگا ہوا ہے یا یہاں تالا لگا ہوا ہے، یا یہاں تالا لگا ہوا ہے یا یہاں تالا لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن اس میں ایمان۔ اتر پردیش میں ہوں تو اس کا صحیح ترجمہ کر دوں کہ قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن اس پہ تمہارے وشواس نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن انصاف سے اگر آپ دیکھیے تو پہلے بے کے نقطے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن قصیدہ ہے آل محمد کا، پورا قرآن قصیدہ ہے آل محمد کا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کا نقطہ علی ہے، صراط المستقیم میں سیدھا راستہ علی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ میں اپنی مرضی کو بیچ کر خدا کی مرضی کو خریدنے والا علی ہے۔ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ میں میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کر جانے والا علی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں حالت رکوع میں جس انگوٹھی سے سلیمان نبی سلطنت کیا کرتے تھے اس کو زکوٰۃ میں دینے والا علی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے ایک علی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں جن کی محبت کو طلب کیا گیا ہے ان میں سے ایک علی ہے۔ یا
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ میں جس کی پیشانی مبارک پہ ولایت کا صحرا سجا ہے وہ علی ہے. صلوات بھیجے بارے محمد و آل محمد پہ. انصاف سے دیکھیے تو پورا قرآن قصیدہ ہے آل محمد پہ. میں نے کہا یا تو یہاں پہ آپ کے تالا لگا ہوا ہے یا یہاں پر تالا لگا ہوا ہے. یہ قرآن اٹھائیے. آپ کہتے ہیں کہ علی سے مدد مانگنا شرک ہے. توجہ چاہتا ہوں. علی سے مدد مانگنا شرک ہے اور قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں. قرآن اٹھائیے, سورہ قصص تک جائیے, 15ویں آیت تک پہنچیے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں, یا تو آپ کھانا کھا کے نہیں آئے ہیں یا جا کے کھانا چاہ رہے ہیں, اس لیے اتنا سکون سے سن رہے ہیں. قرآن اٹھائیے. قرآن اٹھانے کے بعد سورہ قصص تک پہنچیے. سورہ قصص کی 15ویں آیت پڑھیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک قریہ تھا جہاں سے جناب موسیٰ کا گزر ہوا. وہاں 2 لوگ جنگ کر رہے تھے. بھائی تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیے گا. 2 لوگ جنگ کر رہے تھے. ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. تم کہتے ہو شیعہ قرآن میں کہا ہے, ایک جگہ یہاں ہے. اس میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. اس میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. بڑی تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو مدد کے لیے بلائے, شرک نہیں ہے. علی کا شیعہ علی کو مدد کے لیے بلائے. صلوات بھیجے بارے محمد و آل محمد پہ. موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو مدد کے لیے بلائے تو شرک نہیں ہے, اور علی کا شیعہ علی کو مدد کے لیے بلائے تو شرک ہو جاتا ہے. قرآن آگے پڑھیے کیا ہوا. قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ آئے. بھائی کیسے سنیے گا, تو آپ کو یقین ہونا چاہیے نا, جب آپ بھی علی کو بلائیے گا تو علی آئیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے آگے پھر بڑھ کر کہ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا. موسیٰ آئے تو ایک پنچ مارا, ایک مکہ مارا. اس مکے کا اثر ایسا تھا کہ وہ انسان وہیں مر گیا. اب انصاف کیجئے گا کہ موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو مدد کے لیے بلائے اور موسیٰ آئے اور ایک مکہ مارے اور وہ انسان وہاں مر جائے, تو جب علی کا شیعہ علی کو بلائے گا تو کیا ہوگا. صلوات بھیجے والے محمد و آل محمد پہ. کیا ہوگا پھر. دیکھیں تاریخ میں 2 تماچے بہت مشہور ملے ہیں, اور دونوں بچوں کے تماچے ہیں. ایک جناب موسیٰ کا اور ایک مولا علی کا. جب موسیٰ کا تماچا پڑا تھا فرعون کے چہرے پہ تو تاریخ نے یہ کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے چہرہ مڑ گیا تھا. لیکن جب علی علیہ السلام نے ابو جہل کو مارا, تاریخ کہہ رہی ہے ساری زندگی ٹیڑھے منہ کے ساتھ گھوم رہا تھا. صلوات بھیجے ہمارے محمد و آل محمد. میری مجلسوں میں کچھ پیغامات ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ جو بھی مانگو, جب آپ ایسے ہی سننے کے لیے موڈ میں ہیں تو میں بھی آپ کو پیغام آپ کو دوں گا انشاءاللہ. ابھی بھی 10 منٹ ہیں. پہلا پیغام, اگر آپ چاہتے ہیں کہ
جلدی بالغ نہ ہو. تو پلیز چلڈرنس بیفور انڈر 8 جو بھی ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو زہر نہ دیں تو موبائل نہ دیجیے 8 سال کے بچوں کے لیے. اور اگر آپ دے رہے ہیں تو ماؤں پر واجب ہے کہ اتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھے رہیں جتنی دیر بچہ موبائل یوز کر رہا ہے. میں آپ کو کھل کے بتاؤں, دیکھیے ہمارے یہاں ایک چیز کہا جاتا ہے بالغ ہونا. لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں 9 سال میں, لڑکے بالغ ہوتے ہیں 15 سال میں. لیکن اس 2 جملے کے علاوہ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے ممیز. یعنی it is not necessary کہ وہ ایج آف 15 تک پہنچے. وہ ممیز بچہ کب ہو سکتا ہے؟ 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے, 12 سال میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس کے اندر تمیز ہو, ڈیفرنس معلوم ہونے کی کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, تو پھر وہ بچہ ممیز ہوگا. اب میں نے آپ کو جو کہا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں آپ موبائل نہ دیں, اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ زہر ہے آپ کے بچوں کے لیے. اب میں نے کہہ دیا, مہر عباس رضوی نے آپ کو ایک پیغام پہنچا دیا کہ وہ زہر ہے. جس کو مطلب میری بات سے جو اتفاق کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے گا. کیوں؟ ماں نے تو سکون کے لیے بچے کے ہاتھ میں 2 گھنٹے کے لیے موبائل دے دیا, 2 گھنٹے کے لیے موبائل دے دیا, ماں بے فکر ہے. بچہ کیا دیکھ رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہی ہیں. بچے نے گیم ڈاؤن لوڈ کیا, توجہ چاہتا ہوں, بچے نے گیم ڈاؤن لوڈ کیا, جو گیم ڈاؤن لوڈ ہوا ہے اس پہ پیسے نہیں ملتے ہیں, اس پہ پیسے نہیں ملتے. یہ ایک گیم اینڈ ہوا, ایک لنک وہ بھیجیں گے, اس لنک کو جتنی دیر کھول کے رکھو گے وہ پیسہ ٹرانسفر. توجہ چاہتا ہوں, میں اسے کھل کے میسج نہیں دے سکتا ہوں. اب وہ لنک اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اڈلٹ بھی ہو سکتا ہے, تو ذمہ دار آپ ہیں. اچھا لنک کی بات آئی ہے تو ایک جملہ اور آپ حوالے کر دوں آپ کی. ماشاءاللہ سے بہت سارے چینلز ہمارے یہاں آ گئے ہیں, یوٹیوب چینل ہیں, بہت سارے چینلز ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, لیکن ایک پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنائیں تو یوٹیوب سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ لیجئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب آپ کا ایڈ پلے کریں گے آپ کے ویڈیو میں, تب جا کے وہ پیسہ آپ کے ٹرانسفر ہوگا. اب پتہ چلا ایک خطیب کہہ رہا ہے قال رسول اللہ, اور اتنے میں ایک ننگی لڑکی ناچتے ہوئے آ جائے ویڈیو میں, ایک سلوار بھیجے بر محمد و آل محمد پہ. تو آپ اس کا پیسہ نہیں, آپ سبسکرائبرز بڑھائیے, آپ مومنین تک انہیں فری سروس دیجئے, آپ کے چینل کے تھرو مومنین زیادہ سے زیادہ مجلسیں سنیں, لیکن یوٹیوب سے لنک نہ کیجیے. یہ تو بچوں کے لیے بات تھی اور ٹی وی چینلز والوں کے لیے. اب میں اپنے جوانوں سے بھی بات کر لوں کہ بھائی زندگی بھر میں جہاں اسکول, یونیورسٹی اور کالج کی کتابیں کھولتے ہو, وہاں کم سے کم ولادت ائمہ پر 15 منٹ ہر معصوم کی سوانح حیات پڑھو. دیکھیں میں جوان اب کیا کہوں کہ جو فکر ہے ہمارے میں, اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ میرے جوان بھی ہمارے ساتھ جڑیں.
15 منٹ شہادت پہ، 15 منٹ ولادت پہ توجہ چاہتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں احادیث پیغمبر، احادیث معصومین آئیں گی. دیکھیے کورے کاغذ پہ انسان کچھ بھی لکھ سکتا ہے، لیکن لکھے ہوئے کاغذ پہ انسان، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا ممبر محفوظ ہے؟ اگر ممبر پہ آنے والا ہر انسان اچھا ہوتا تو امام حسن یہ کہہ کے نہ اتار دیتے یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں اترتا. صلوات بھیجے والے محمد و آل محمد. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. آپ کا ایمان محفوظ رہے گا تو آپ بہکیں گے نہیں. مجھے بتائیے جناب موسیٰ کوہ طور پہ کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں بھائی. جناب موسیٰ کوہ طور پہ 30 دن کے لیے گئے تھے. جناب موسیٰ کوہ طور پہ 30 دن کے لیے گئے تھے. 10 دن ایکسٹینڈ ہو گیا تھا. 10 دن ایکسٹینڈ ہو گیا تھا. تو جناب موسیٰ کی قوم اپنے معصوم نبی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکی اور گمراہ ہو گئی. یہ ہے جناب موسیٰ کے چاہنے والے کہ اپنے معصوم نبی کے 10 دن کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے. اور علی کے چاہنے والے دیکھو 1200 سال سے اپنے وقت کے امام کی غیبت کو برداشت کیے ہوئے. صلوات بھیجے نبی محمد و آل محمد. برائے سلامتی امام زمانہ ایک بلند صلوات. اپنے وقت کے امام کی غیبت کو برداشت کیے ہوئے ہیں. اور کمال اس میں نہیں کہ باپ بیٹھا ہو اور آپ شرافت سے بیٹھے ہو. شرافت اس میں ہے کہ باپ نہ ہو اور آپ شرافت سے بیٹھے ہو. بس عزیزان محترم ایک بات اور آخر میں کہہ دوں اگر اجازت تو 2 منٹ لوں گا اور مسائل بھی 2 منٹ. میں نہیں جانتا ہوں آپ اس قطعے کو کیسے سنیے گا. کیا سورہ رحمان ہے، کیا سورہ کوثر سمجھائیں گے ان کو یہ مطالب ابو طالب؟ کیا سورہ رحمان ہے، کیا سورہ کوثر سمجھائیں گے ان کو یہ مطالب ابو طالب؟ اور بے فکر ہے یہ دین فقط سوچ کر اتنا اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب. اب میرا ایک سوال معذرت کے ساتھ، اپنا بیٹا سمجھ کر، چھوٹا بھائی سمجھ کر بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں نے قطع پڑھا، آپ نے واہ واہ کیوں کیا؟ ماتم کیوں نہیں کیا آپ نے؟ میں نے قطع پڑھا، آپ نے واہ واہ کیوں کیا؟ ماتم کیوں نہیں کیا؟ بھائی فضائل میں آپ روتے ہیں؟ میں مسائل پڑھوں گا آپ واہ واہ کیجئے گا؟ یہ فضائلی نوحہ کیا مطلب ہے بھائی؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. بھائی لاجک بھی تو کوئی چیز ہوا کرتی ہے، عقل بھی تو کوئی چیز ہوا کرتی ہے. غیر مذہب، میں نہیں کہہ رہا ہوں شیعہ نہیں، غیر مذہب کوئی کھڑا ہو یہاں پر کہہ رہے جناب ابو طالب کے فضائل پہ واہ واہ کر رہے ہیں. یہ قوم پاگل ہے کیا؟ ایک بار واہ واہ کر رہی ہے، ایک بار رو بھی رہی ہے.
بھائی انصاف سے دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جناب عبداللہ تھے اللہ کے نبی، اتنا گریہ کیا کہ ان کا نام نوح ہو گیا. تو بھائی نوحے میں اتنا گریہ کراؤ، یا جب فضائل پڑھو ماتم نہ کرو. جب فضائل پڑھو تو ماتم نہ کرو. یہ کیا مطلب فضائلی نوحہ؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اسٹیج والوں کے لیے بھی ہے اور نیچے والوں کے لیے بھی ہے جو واہ واہ کر رہے تھے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو فضائل میں واہ واہ کیجئے اور مسائل میں دل کھول کے گریہ کیجئے. بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ 4 دن سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں لگاتار. گریہ کرنا لگاتار ہمارے بس کا نہیں ہے. لگاتار کون گریہ کرتا ہے معلوم ہے؟ جناب زہرا گریہ کرتی ہے. لگاتار بابا کی شہادت کے بعد امام سجاد نے گریہ کیا. لگاتار ہمارا وقت کا امام گریہ کرتا ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کی. ایک واقعہ بس اس کے بعد زحمت تمام. ہم اور آپ کیسے گریہ کرتے ہیں؟ ہمارے آنکھ سے پانی نکلتا ہے، لیکن وقت کا امام جب گریہ کرتا ہے خون کے آنسو. جب شدت بڑھ جاتی ہے کسی کی تو آنکھوں سے وہی پانی خون میں بدل جاتا ہے. اللہ جانے امام زمانہ کو کتنی تکلیف ہے. دیکھیں ایک محاورہ کہا جاتا ہے ہندی میں، بہت مشہور محاورہ ہے. محاورہ یہ ہے کہ خون کے آنسو رلا دینا. کسی نے ایک عالم دین سے ایران میں پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے، یہ امام سجاد کے بارے میں جو ملتا ہے کہ خون کے آنسو روتے تھے، تو کیا یہ محاورتاً روتے تھے یا حقیقت میں روتے تھے؟ اللہ اکبر. مسائل سمجھ میں آ جائے تو گریہ کر لیجئے گا. بس آخری 2 جملے. اس عالم دین نے اپنے رومال سے، اپنے جیب سے ایک رومال نکالا اور اپنے آنکھوں پہ کچھ تصور کیا، اور تصور کر کے جب ہٹایا تو کہتے ہیں کہ اس کے رومال پہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے. اس عالم دین نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا تم کہتے ہو محاورتاً ہو رہے؟ میں نے تھوڑی دیر تصور کیا سکینہ کو تماچے کیسے لگے ہوں گے، خون کے آنسو نکل گئے. ارے سید سجاد سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کے نشان دیکھ رہا تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم